آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ جانتے ہیں یہ اشعار کس عظیم ہستی کے ہیں جو آج سے بہت سال پہلے ہمارے ایک روحانی اور قومی رہنما نے اپنی سیاسی بصیرت اور سوجھ بوجھ کے باعث کشمیر کے لیے اپنی تصنیف میں لکھے۔ یہ کوئی اور نہیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے، جنہوں نے کشمیری مسلمانوں کا ذکر ارمغان حجاز میں بھی کیا۔ تقسیم پاکستان سے قبل ایک براہمن کشمیری خاندان قبول اسلام کے بعد ہجرت کر کے سیالکوٹ کے کشمیری محلہ میں آباد ہوا۔ اسی خاندان میں 9 نومبر 1877 کو شیخ نور محمد کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد اقبال رکھا گیا۔ شیخ نور محمد کے گھر کا ماحول شروع سے ہی بہت اسلامی اور روحانیت سے لبریز تھا۔ اقبال ابتدا سے ہی سادہ مزاج اور بے حد روحانی طبیعت کے مالک تھے، حساس دل و دماغ رکھتے تھے، اسی لیے آپ کی شاعری زندہ شاعری کہلاتی ہے۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پہ آج ہم آپ کو ان کے بارے میں تفصیلات بھی بتائیں گے اور ان کے گھر کی سیر بھی کروائیں گے۔ Right now we are in the front of اقبال ہاؤس، جہاں پہ علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے، اور ابھی ہم لوگ اقبال ہاؤس میں اندر جائیں گے اور دیکھیں گے اندر سے کس طرح سے ڈیکور کیا ہوا۔ علامہ کے گھر کے دورے کے دوران ہماری ملاقات جناب سید ریاض حسین رضوی سے ہوئی، جنہوں نے ہمیں وہ دلچسپ باتیں بتائیں جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ علامہ کی ابتدائی تعلیم قرآن سے شروع ہوئی اور آپ کے استاد مولوی غلام حسن تھے۔ آپ کی قرآن سے وابستگی بچپن سے ہی بہت زیادہ تھی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ پہ شاعری کا نزول ہوتا تو آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوتا تھا اور آپ ایسی روحانی کیفیت میں چلے جاتے تھے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسکول کے بعد علامہ نے اسکاچ مشن کالج سے ایف اے کی تعلیم 1893 سے 1895 تک حاصل کی، جس کو اب مرے کالج کہا جاتا ہے۔ پھر لاہور اورینٹل کالج سے بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اس کے بعد آپ نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی کا رخت سفر باندھا۔ وہاں پہ لڈونگ میکسیمیلین یونیورسٹی آف میونخ سے فلسفی میں پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کی۔ اقبال کو شاعر مشرق یا پوئٹ آف ایسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں آج تک ان کا لکھا ہوا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مقبول ترین ہے، جبکہ پاکستان میں ان کو روحانی پیشوا مانا جاتا ہے۔ 1925 میں علی گڑھ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک سیشن میں انہوں نے چودھری رحمت علی کی مشاورت سے 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس کو جسٹس عبد الرحمان نے چیئر کیا، اور انہی کی انقلابی سوچ کی بدولت ہم آج آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اقبال نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا اور قائد اعظم نے اس کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ اب جانتے ہیں علامہ کی نجی زندگی کے بارے میں۔ علامہ کی 3 بیویاں تھیں۔ علامہ کے 2 بیٹے جاوید اقبال اور آفتاب اقبال، جبکہ ان کی بیٹی معراج بیگم تھیں۔ آفتاب اقبال بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ 4 بہنیں تھیں، یہ 2 بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ بڑے بھائی سے اچھے ختم موت۔ آگے سے علامہ اقبال کے ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیگم سے تھے، اور جاوید اقبال اور مدینہ بیگم دوسری بیگم سے تھے۔ ٹوٹل 3 شادی کی تھی۔ اچھا، ہاں جی۔ اور یہ ان کی پہلی بیگم ہے، ان کا نام ہے کریم بی بی۔ کریم بی بی۔ اور ان کا تعلق کدھر سے تھا؟ ان کا تعلق گجرات سے۔ گجرات سے، ٹھیک ہے۔ ان سے ایک بیٹا ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری وجہ ٹھیک ہے، دوسری اچھا دوسری بیگم ہے۔
इनसे औलाद नहीं थी इनकी कोई। ठीक है, और तीसरी तीसरी वाइफ? से एक बेटा बेटी थी, वो ऊपर तस्वीर है उसकी। ये इनकी टीचर है, जर्मन टीचर। इलामा उम्मा ने पीएचडी की है जर्मनी से। बिल्कुल, तो पहले जर्मनी सीखी है, उसके बाद इन्हें मतलब पीएचडी की वहाँ से की। जर्मनी से। अल्लामा का सियासी नज़रिया मुसलमानों का असर-ए-नौ मुआशरा तश्कील देने के लिए था और उनकी ये बसीरत खुदी पर मुश्तमिल थी, जो कि तमाम कश्मीरियों के लिए एक मिसाल थी। अल्लामा की कश्मीर से मोहब्बत और वाबस्तगी इस इलाके से ताल्लुक़ होने की वजह से किसी से पोशीदा नहीं है और उनकी शायरी में भी कश्मीर से वालेहाना मोहब्बत का बारहा इजहार किया गया है। इकबाल वो वाहिद और पहले शायर थे जिन्होंने कश्मीर में मज़ाहमत को मुतारिफ़ करवाया। कश्मीरी मुसलमानों के इकबाल से मोहब्बत और अकीदत भी हमेशा से वैसी ही रही है और वो भी अपनी अकीदत का इजहार गाहे बगाहे करते रहे हैं। तालीमी इदारों से लेकर पार्किंग लॉट्स तक, शॉपिंग मॉल्स हों या लाइब्रेरीज़, बाज़ार हों या पार्क्स, और तो और सड़कों के नाम भी अल्लामा के नाम से मंसूब है। अल्लामा का नाम एक टाइटल के तौर पर इस्लामी फ़िक़्ह और फ़लसफ़ा में एजाज़ी तौर पर लगाया जाता है। उनकी लिखी दुआ लब पे आती है दुआ रोज़ स्कूलों में सुबह पढ़ी जाती है और उनका कलाम और शायरी हमारे स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में शामिल है। यौम इकबाल को पाकिस्तान और कश्मीर में यकसा अकीदत, मोहब्बत और जज्बे से मनाया जाता है और उनकी इनकलाबी और अजीम शायरी को सराहा जाता है। पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इंतकाल कर गए। ताहम बतौर एक शायर, अजीम मुफक्किर और रहनुमा के उनकी शायरी मुसलमानों के लिए हमेशा मशअले राह रहेगी। अल्लामा अपनी शायरी और कलाम के ज़रिए हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बेदार हो दिल जिस फ़गाने सहरी से, इस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, ये वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आया और उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान और कश्मीर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।